واٹس ایپ پر ایک بھائی نے جنازے سے متعلق ایک ویڈیو بھیجی ہے۔ اس جنازے میں پتہ چل رہا ہے کہ کسی بابے کا جنازہ ہے اور جنازے میں ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہیں۔ اس میں ایک گھوڑا ہے جس سے زبردستی ڈانس کروایا جا رہا ہے اور اس میں شریک آدمی بھی ڈانس کر رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ جنازہ ہو، موت ہو، لاش ہو یا قبر ہو، قبرستان ہو، ان چیزوں سے ایک مسلمان کو عبرت لینی تھی، تو عبرت کی جگہ پر اور عبرت لینے کی چیز سے لوگ بجائے عبرت لینے کے اس جگہ اور اس وقت جو ہے خوشیاں منا رہے ہیں، ڈھول تاشے بجا رہے ہیں۔ کتنے افسوس اور کتنے دکھ کی بات ہے۔ غالباً یہ ویڈیو پنجاب کے کسی علاقے سے تعلق رکھتی ہے اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں زمانے قدیم سے یہ روایت چلی آ رہی ہے۔ مختلف علاقے ہیں پاکستان میں، جیسے شیخ پور ہے، کوٹ نکا ہے، لدھا سدھا ہے، سوک کلاں ہے، شاہ کوٹ ہے، خانیوال ہے۔ ان مختلف علاقوں میں موت پر ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں اور خوشیاں منائی جاتی ہے۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کا مقام ہے کہ کیا یہ دین ہے، شریعت محمدیہ ہے، یا لوگوں نے غیروں کی نقالی کر کے دین میں اپنے من کا کوئی راستہ ایجاد کر دیا ہے۔ حیرت کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہاضم اللذات، یعنی الموت، کہ تم لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، یعنی اس سے مراد موت ہے۔ موت کو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے یاد کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ کہ انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ اسے بھی مرنا ہے، اسے بھی قبرستان جانا ہے، اسے بھی قبر کی تاریکی میں اور قبر کے اندھیرے میں اکیلے رہنا ہے، پھر قبر سے اٹھایا جائے گا، اللہ کا سامنا ہوگا، اللہ کی عدالت میں پیشی ہوگی اور دنیا کے سارے عملوں کا حساب و کتاب وہاں پیش کیا جائے گا۔ تو یہ سارے منظر، یہ ساری کیفیت ایک انسان کے اندر پیدا ہو اور آخرت کے تئیں وہ غور و فکر کرے اور آخرت کی تیاری کرے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، زوروا القبور فإنها تذکرکم الآخرہ، کہ تم قبروں کی زیارت کرو، قبروں کی زیارت آخرت یاد دلاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبروں کی زیارت کا حکم دیا ہے تاکہ ہم قبروں کی زیارت کر کے نصیحت حاصل کریں اور اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کریں۔ اسی طریقے سے یہ حدیث تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ مسند احمد میں، ابو یعلا میں اور بہقی میں اس طرح سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرا، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، سنو اب قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت دلوں کو نرم کرتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے اور آخرت یاد دلاتی ہے، اور تم اس جگہ یعنی قبرستان میں لغو باتیں، جاہلیت کی باتیں نہ کرو۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کے متعدد فوائد بتائے کہ قبروں کی زیارت سے دل نرم ہوتا ہے، آنکھوں سے خوف کے مارے آنسو جاری ہوتے ہیں، آخرت یاد آتی ہے، اور وہ ایسی جگہ ہے جہاں لغو باتیں، گناہ کے کام اور بری باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو ان حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنازے سے، قبر سے، قبرستان سے، میت سے، ان ساری چیزوں سے ہمیں عبرت لینی چاہیے اور عبرت حاصل کرنے کے بعد اپنے اندر فکر پیدا کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، ہمیں بھی اللہ کے پاس جانا ہے، ہمارے عملوں کا حساب و کتاب لیا جائے گا، اور اگر ہمارا عمل برا ہوگا تو ہم جہنم میں جائیں گے، اچھا ہوگا تو ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ لہٰذا دنیا میں آخرت کی تیاری کریں اور جنت میں جانے کے جو اعمال ہیں ان اعمال کو انجام دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنازے میں شریک تھے، آپ کے پاس ایک جانور لایا گیا تاکہ آپ سواری کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ پھر جب آپ جنازے سے واپس آئے اور آپ کے پاس سواری لائی گئی تو آپ سوار ہو گئے، تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پہلے سواری پر سوار نہیں ہوئے، واپسی پر آپ سوار ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جنازے میں فرشتے شامل تھے، تو میں نے پسند نہیں کیا کہ میں سوار ہو جاؤں اور فرشتے چل رہے ہوں، تو اس لیے میں نے منع کر دیا۔ تو جنازے میں فرشتوں کی شمولیت ہوتی ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ جنازے میں فرشتے شامل ہوں اور اس جنازے میں ڈھول تاشے ہوں، ناچنے اور گانے کا عمل کیا جا رہا ہو،
اور لوگ وہاں پہ ہنس رہے ہوں، گا رہے ہوں، رقص و سرود میں ہو، فرشتوں کو کتنی تکلیف ہوگی، یا فرشتے ایسے جنازے میں شریک ہی نہیں ہوں گے۔ تو افسوس کا مقام ہے، ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جو علاقے میں ذمہ دار لوگ ہیں، علماء ہیں اور قائدین قسم کے لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسی چیزوں کا خاتمہ علاقے سے کریں جو مسلمانوں کے لیے رسوائی کا سبب بن رہے ہیں، مسلمانوں کی پیشانی پہ بدنما داغ ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم ان کی ہدایت کی دعا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، ان کو دین کی طرف آنے کی توفیق دے، اور ہم سب لوگوں کے اندر جو دلوں کے اندر سختی پیدا ہو گئی، وہ دلوں کی سختی کو دور فرما دے، اور موت سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔